بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میرا نام توقیر عباس ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سعودی عرب میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا نے. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں آپ سے میں ایک سوال اسی حوالے سے کر کے پھر ہم اگلے جو ٹاپک ہے اس پر جائیں گے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ سعودی عرب کے شہر میں جمعے کے روز ایک مسجد امام علی میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد لوگ شہید ہوئے اور 80 کے قریب زخمی ہوئے. آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، ہم لوگ یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو تکفیری سوچ ہے، یہ جو خارجی سوچ ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو پوری دنیا کے اندر اور اسپیشلی عالم اسلام کے اندر آپ کو اس کے کاؤنٹر کانسیکوینسز دیکھنا پڑیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، لوگوں کا ظاہر ہے، ہر آدمی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جس طریقے سے ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا اور یہ شہادتیں ہوئیں اور وہاں پر جس وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں شاید اعلیٰ ترین سعودی عہدیدار ملوث نہ ہوں. یہ شاید جس طریقے سے سعودی عرب نے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کے اندر اور باقی ہر جگہ پہ ایران کے حوالہ سے یا اہل تشیع کے حوالہ سے یا اہل سنت کے حوالہ سے جو نیگیٹو ایک مہم لانچ کی ہوئی ہے، اس میں شاید یہ انڈائریکٹلی ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اب آپ کے لوگ محفوظ نہیں ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا بم دھماکہ اور اس قسم کی وحشت و بربریت جب تک اس کو ریاستی سطح پہ کوئی سرپرستی یا فیسیلیٹیشن اویلیبل نہ ہو، وہ نہیں ہو سکتی. اگر آپ پاکستان کی بھی مثال لیں تو بدقسمتی سے ہماری گورنمنٹس نے یہاں پر طالبانائزیشن کو، اس تکفیری سوچ کو پروموٹ کیا. جب وہ پروموٹ ہوئی تو پھر اس نے یہ خودکش بم دھماکے اور اس قسم کی حرکات جو ہیں جنہیں غیر اسلامی بھی قرار دیا جا چکا ہے اور حرام بھی قرار دیا جا چکا ہے، وہ اس قسم کی حرکات انہوں نے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ بہرحال آل سعود کی جو انوالومنٹ ہے یا سعودی گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کی انوالومنٹ کسی نہ کسی جگہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور انہوں نے شاید یہ دھماکہ کر کے ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسی تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے جن کو وہ شام اور عراق یا دوسرے علاقوں میں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تشکیل میں بھی انہوں نے معاونت کی ہے. اسی تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو یہ سعودی حکام کے لیے کیا پیغام ہے پھر؟ میں نہیں یہ سمجھتا کہ سعودی حکام اس بات سے لا علم تھے یا سعودی حکام کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی یا ان کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں، وہاں پر جس تنظیم کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ان کو پروموٹ کیا گیا، وہاں پر ان کو بنایا گیا، وہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہر لحاظ سے ان کو حوصلہ دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا، سرمایہ دیا گیا. اب اگر اسی تنظیم کے ظاہر ہے ان کے اپنے لے پالک لوگ ہیں، اسی تنظیم کے لوگوں سے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ یہاں پہ انسیڈنٹ کر دیں. میں اس تناظر میں اسے دیکھنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں کہ اس تنظیم نے سعودی عرب سے بغاوت کرتے ہوئے یا سعودی عرب کے مفادات کو اس نے کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا آسان تھا. اس دھماکے کو ہر آدمی ظاہر ہے اپنے ایک نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، لیکن میں اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ شاید سعودی عرب نے یہ حرکت کر کے ایران کو ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس جماعت نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے اس کا سرپرست اعلیٰ تو سعودی عرب کی خود اپنی گورنمنٹ ہے. تو ایک جو سعودی عرب خود ساختہ قسم کی پراکسی وار چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور جس حوالے سے پوری دنیا کے اندر وہ اپنے لوگوں کو بھی بھیج رہا ہے، اپنے ڈیلیگیٹس کو بھیج رہا ہے. خام جس طرح پاکستان میں ابھی سعودی وزراء آئے، پاکستان میں امام کعبہ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے کوئی رول پازیٹیو پلے کرنے کی بجائے یا اپنی بات رکھنے کی بجائے انہوں نے یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ کے خیال میں پھر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت کی کسی سطح پر اس واقعے میں انوالومنٹ ہے تو پھر وہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے یہ کروا کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سعودی عرب جن دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کر رہا تھا اس کے حوالے سے سعودی عرب یہ الزام لگاتا چلا آ رہا ہے کہ وہ سیریا کا معاملہ ہو، اس سے پہلے لیبنان کا معاملہ ہو یا اب ریسنٹلی یمن کا معاملہ ہو، تو سعودی عرب ایک پوری دنیا میں الزام تراشی کرتا چلا آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایران ملوث ہے.
تو سعودی عرب نے اب یہ میسج شاید دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ہماری بنائی ہوئی تنظیموں کے خلاف عالم اسلام کو سپورٹ کریں گے, تکفیری سوچ کے خلاف چلیں گے, تو آپ کی کمیونٹی کے, آپ کے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے, آپ کے نظریہ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہاں پر, وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تھینک یو. ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عباس تاج بھی ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, آپ سے اور بھی اسی حوالے سے سوال کریں گے. اگلا ٹاپک ہم نے جیسے شروع میں انٹروڈیوس کروایا تھا کہ پاکستان میں جو پچھلے دنوں اسماعیلی کمیونٹی کی ایک بس پہ حملہ ہوا تھا, اس کے علاوہ ابھی جو ہم نے ریسنٹلی رپورٹس دیکھی ہیں کہ کراچی میں جو حالیہ دہشت گردی ہوئی ہے اس میں پڑھے لکھے طلباء کے ملوث ہونے کے انکشافات ہوئے ہیں. میں آپ کو ان کے نام بھی بتاتا ہوں. تکفیری خوارج نے دیوبندی مدارس کے علاوہ ابھی یونیورسٹیوں اور کالجز میں اپنا اثر و رسوخ جو قائم کیا ہے, اس پر بات کریں گے ہم اپنے مہمانوں سے. خفیہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق تقریباً تمام کیسز میں دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ دیوبندی تکفیری نظریے سے ثابت ہوا ہے, اور کلدم تنظیم سپہ صحابہ جس کا نیا نام اہل سنت والجماعت ہے, ان کے ساتھ ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں. سندھ حکومت اور پولیس کے مطابق ثانیہ صفورہ سماجی کارکن سمین محمود کے قتل اور بوہری برادری پر حملوں میں ملوث ملزمان سعد عزیر, محمد اظفر عشرت اور حافظ ناصر ملک کے بڑے تعلیمی اداروں کے طلباء یہ ان سے پڑھے ہوئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ ثانیہ صفورہ اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل میں ایک ہی گروپ ملوث ہے, جس کے ماسٹر مائنڈ سمیت 4 افراد کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے. علی عباس تاج صاحب, ان ساری خبروں پر, ان ساری رپورٹس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ شخص جو سعد ہے یہ مختلف آن لائن پیجز چلا رہا تھا. اس نے ایک آن لائن اخبار بھی شروع کیا تھا, الراشدین میگزین, اور اس میں حق نواز جنگوی کی تقریریں, سنی بریلوی مشرق اور شیعہ کافر, اس کے پوسٹرز, یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں, پھر بھی اس کو کھلا چھوڑا گیا. اور اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں. ابھی پچھلے ہفتے آپ نے اپنے پروگرام میں جو ویڈیو چلائی منظور مینگل کی, وہ کہہ رہا ہے کہ جو شیعہ اور سنی بریلوی کو مارے وہ غازی ہے, اور اگر مر جائے پھٹ جائے تو شہید ہے. اب وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اس ممبر پہ جو کہ رسول کا ممبر ہے. اب ایسے شخص کو جیل میں ہونا چاہیے. اس کو پکڑا, پھر چھوڑا کیوں؟ چھوڑا اس لیے کہ مفتی نعیم نے انٹروین کیا اور اس کا پولیٹیکل کلاؤڈ ہے. اسی طرح ان لوگوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں فضل الرحمان, مفتی نعیم, اس طرح کے لوگ. تو جب تک آپ ان کو بند نہیں کریں گے, ان کی جو تکفیری غلاظت ہے, اور اتنا جو جوہلا ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو تو پیسے مل رہے ہیں کہیں سے کہ یہ اس طرح کی بکواس کریں, اور جو جوہلا آگے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں واقعی ایسے, اور پھر ان میں سے پھٹنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں, مارنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں, اور انہیں پھر 7 قسم کے لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ان سے لوگ مرواتے ہیں. یہ بہت سمپل چیز ہے. جہاں پہ آپ اس قسم کی تکفیری چیز دیکھیں, آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے, اور میں آپ کے پروگرام سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, اور آئی ایم شیور کہ حامد رضا صاحب میرا ساتھ دیں گے, کہ شیعہ اور سنی مل کے اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ جہاں پہ یہ تکفیری غلاظت کوئی پک رہا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ مسجد ہے, چاہے وہ رسول کا ممبر ہے, اس کو فوراً بند کیا جائے. اس کے علاوہ اس کا حل نہیں ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, آپ نے گفتگو سنی. جب ہم خبر دیکھتے ہیں کہ ثانیہ صفورہ اور سماجی کارکن اور بوہری برادری پر حملوں میں اور ان کے قتل میں ایسے ملزم موجود ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن ان کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے
اپنی تعلیم کی جو حاصل کیا ہوا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے اس طرح کی دہشت گردی کرتے ہیں، یہ کون سا نظریہ وہ فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں مالی صاحب کے اس نقطۂ نظر سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ جب تک ریاستی مشینری فعال نہیں ہوگی اور حکومت پاکستان اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی، اس وقت تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا اور پاکستان اسی لا لیسنس کا شکار رہے گا۔ دیکھیں، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ قائم علی شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ 4 لوگ پکڑے گئے، 6 لوگ پکڑے گئے، آپ قائم علی شاہ صاحب کا یا سندھ گورنمنٹ کا اپنا پریکٹیکل سٹیپ دیکھیں۔ سندھ کے اندر 4000 مدارس جو اس تکفیری سوچ کے، جو بندی ملیٹنٹ سوچ کے ہیں، ان کو ناجائز قبضے کروائے گئے، ان کو جگہیں الاٹ کی گئیں، ان کے مدارس وہاں پہ بنوائے گئے۔ وہ کس نے بنوائے؟ اسی قائم علی شاہ صاحب نے بنوائے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک گورنمنٹس اپنی مصلحتوں کا شکار ہو کے جب ان تکفیری عناصر کی سپورٹ کرتی ہیں، اب دیکھیں کہ سمیع الحق جو ہے وہ سر عام یہ کہیں کہ میں طالبان کا باپ ہوں، اور وہ ہیں بھی۔ اکوڑا خٹک کا ایک کلیدی کردار ہے پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے اندر، دارالعلوم حقانیہ کا، اور اس کو انہوں نے برملا میڈیا کے اندر ہر جگہ پہ ایڈمٹ کیا۔ لیکن جب ایسے لوگ آپ کے رائٹ لیفٹ ہوں گے، جب جماعت اسلامی جیسی سوچ جو یہ کہے کہ حکیم اللہ محسود شہید ہے اور افواج پاکستان جو ہیں وہ شہید نہیں ہیں، یا ہمارے سیکورٹی فورسز یا عوام پاکستان کے لوگ، ایسے لوگ جب آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر کے رائٹ لیفٹ بیٹھ کے اے پی سی کریں گے اور دہشت گردی کے حوالہ سے پالیسی طے کریں گے، تو آپ خود سوچیں کہ کیسی پالیسی طے ہوگی۔ فضل الرحمان ہو یا سمیع الحق ہو یا جماعت اسلامی ہو، یہ اس ملیٹنٹ سوچ کا پولیٹیکل فیس ہے، اور یہ پولیٹیکلی چونکہ اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ لمبے ہیں، ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو بچانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، احسان ہے صفورہ ہو یا جو بھی معاملہ ہو، اب ابھی تک ہمارے جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں، اقلیتوں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہوں، اس میں کرسچن کمیونٹی ہو، اس میں ہندو کمیونٹی ہو، مثلا ثانیہ گجرا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا ہماری کرسچن کمیونٹی کے حوالہ سے، اس کے اندر ڈائریکٹ انوالومنٹ اسپائی صاحبہ کی ثابت ہوئی تھی، اور رپورٹس موجود ہیں باقاعدہ، اور اتھینٹک رپورٹس جو گورنمنٹ کو فارورڈ کی گئی تھی سیکورٹی کے اداروں کی جانب سے۔ تو یہ کرسچن کمیونٹی ہو یا اہل تشیع ہو، اہل تشیع کی عبادت گاہیں ہوں، اہل سنت بریلوی ہوں، ان کی عبادت گاہیں ہوں، ان کے افراد ہوں، ہمارے مزارات ہوں، ہماری زیارتیں ہوں، ہر جگہ پر جب آپ کو یہ سوسائڈ بامبر ملے گا، یا ہر جگہ پہ جب آپ کو یہ فتنہ فساد پھیلانے والے ملیں گے، تو یہ ایک ہی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب تک حکومتی سطح پہ اس چیز کا ادراک نہیں کیا جائے گا، ادراک ہے لیکن یہ اپنی سیاسی مصلحتوں کا شکار ہیں یا ان کی مسلکی وابستگی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ قائم علی شاہ صاحب کو کم از کم شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ ایک طبقہ مقصد ہے 4 لوگ جو پکڑے گئے ہیں اور ان کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں قائم علی شاہ صاحب کو 500 آدمی نامینیٹ کرنا چاہیے اس ایف آئی آر کے اندر۔ پاکستان کے ریاستی اداروں کو پوچھنا چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ سے اور سندھ گورنمنٹ سے کہ آپ نے جو 4000 مدارس وہاں پر دہشت گردی کے آپ نے لیز کیے، جو جن لوگوں پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، بلکہ میں آپ کے نالج کے لیے آج آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جامعہ بنوریا، مفتی نعیم صاحب جس کے ہیڈ ہیں، جامعہ بنوریا ان اٹ سیلف قبضے کی جگہ کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کی جگہ رجسٹری شدہ نہیں ہے۔ تو جب حکومتی ریاستی سرپرستی حاصل ہوگی اس تکفیری سوچ کو، اس دہشت گرد سوچ کو، تو پھر اس کے لیے پروان چڑھنا بھی آسان ہے، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا آسان ہے۔ اور جہاں تک پڑھے لکھے لوگوں کا تعلق ہے، دیکھیں حق نواز جنگلی ہو یا ان کے اور مختلف قسم کے لوگ ہوں، ان کی جب یہ شعلہ بیان تقاریر وہ اہل سنت بریلوی احباب کے حوالہ سے ہوں، ہم پر شرک کے فتوے ہوں اور وہ کفر کے فتوے ہوں، وہ زیارات کے حوالے سے ہوں یا نبی پاک علم غیب کے حوالے سے ہوں یا مختلف چیزوں، اسی طریقے سے اہل تشیع کے حوالہ سے، جب ان چیزوں کو اسٹوڈنٹس کو سامنے بٹھا کے کچے ذہن ہیں، ان کی عمریں 20 22 22 24 سال ہیں، اور پھر انہیں فائنانشلی سپورٹ کیا جائے۔ ہمارے اداروں کی رپورٹس یہ بھی ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو جو فائنانشل سپورٹ ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان دے رہا ہے اور را دے رہی ہے وہاں پہ۔ یہ چیزوں کو ازہر من الشمس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستانی حکمران غفلت کا شکار ہیں، پاکستانی حکمرانوں کی آنکھوں پر پٹیاں ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ چونکہ ایک آل سعود کی پروردہ حکومت ہے، آل سعود کے ان پر احسانات ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حوالہ سے اس تکفیری سوچ کے خلاف آپریشن کر سکیں۔ اور میں صرف اس بات کے آخر میں ایک بات عرض کروں گا
کہ پاکستان میں ان تکفیریوں کے خلاف آپریشن تو بہت دور کی بات ہے. پاکستان میں تو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے اہل سنت اور تشیعوں کے خلاف. اس وقت درود شریف کے اوپر پابندی ہے. اس وقت ہم اذان سے پہلے اسپیکر کے اندر درود پاک نہیں پڑھ سکتے. یعنی آپ دیکھیں پاکستان میں اب درود پاک کو بھی ایک سیکٹیرین وائلنس کی نشانی بنا دیا گیا. پہلے اس تکفیری سوچ نے مسلمانوں کی جو پہچان تھا نعرہ تکبیر، اس نعرے کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا. آج نعرہ تکبیر مسلمانوں کی شناخت نہیں رہا، ایک سوسائڈ بامبر کی شناخت بن گیا. اب انہوں نے درود پاک کو بھی انہوں نے یہی مسئلہ کرنا شروع کر دیا. ہمارے طارق محبوب صاحب کی شہادت ہو یا بھی گلگت بلتستان میں، میں چونکہ وہاں پر اس وقت خود موجود ہوں، یہاں پر مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے اس نے مجلس وارث مسلمین کے لوگوں کو اس وقت جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور بغیر کسی کیسز کے ڈالا ہوا ہے، اور وہ بیچارے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. اور یہاں پر پولیٹیکلی بھی مقصد ہے اسی تکفیری سوچ کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے، ان ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ چونکہ ابھی انتخابات ہونے والے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ پولیٹیکل منوورنگ وہ عروج پر ہوگی. گلگت بلتستان میں ناظرین جون میں الیکشنز ہونے والے ہیں، اس لیے وہاں پر سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. اچھا علی عباس طاہر صاحب، جیسے ابھی صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جن کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی ہوتی ہے ان کے خلاف نہیں ہوتی، عام لوگوں کو جو معتدل سنی شیعہ لوگ ہیں جو نہتے ہیں اسپیکر ایکٹ کے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے تحت وہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں مقدمات بنتے ہیں. لیکن ہم جب دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو کھلے عام جو ہے وہ قتل کے فتوے ہوتے ہیں، اگر مار دیں گے تو آپ جو ہیں بچ کے تو غازی، اگر ان کے ساتھ مرتے ہوئے مر گئے تو آپ شہید ہو جائیں گے، اور اس طرح کی تقریریں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو حکومت کی ول نظر نہیں آتی، دوسری طرف ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صاحبزادہ حامد رضا نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ لمحہ فکری ہے. پاکستان میں ابھی بھی شیعہ اور سنی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ہزاروں لاشیں اٹھانے کے باوجود، ہزاروں مزاروں پہ حملے ہونے کے باوجود، داتا دربار سے لے کے امام بارگاہوں تک سب کے مسمار ہونے کے باوجود، پھر بھی شیعہ اور سنی بھائیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو اٹیکنگ کر رہا ہے وہ ایک ہی طبقہ ہے. یہ تکفیری دیوبندی یا تکفیری خارجی سوچ ہے. اور اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ معتدل دیوبندی نہیں، وہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے سارے اسی سوچ سے جس میں اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. جو شخص چاہے وہ منظور مینگل ہو، چاہے وہ مفتی نہیں ہو، جو شخص بھی ایسی بات پھیلاتا ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے. لیکن اس کو پکڑتے ہیں پھر چھڑوا لیتے ہیں نا علی عباس صاحب، یہی تو مسئلہ ہے. مطلب سمپل ہے، جیسے حامد رضا صاحب نے فرمایا بالکل بجا کے راکٹ سائنس نہیں ہے. جب تک آپ اس کو پکڑ کے بند نہیں کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوگا. یہ کون بند کرے گا؟ وہ دیکھیں جو منظور مینگل کو پکڑا ہے انہوں نے 24 گھنٹے میں، وہ جامعہ بنوریہ کے جو ہیڈ ہیں ان کا کیا نام ہے ابھی آپ نے مفتی نعیم، وہ چھڑوا کے لے گئے. مفتی نعیم صاحب جیسے حامد رضا صاحب نے کہا کہ وہ ایک قبضہ گروپ کے آدمی ہیں، ہر وقت فون ان کے کان میں ہوتا ہے، بھتے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فائنینشیل فراڈ میں بھی ملوث ہیں. یہ بالکل ایک لالس سچویشن ہے. جو یہ تکفیری مدرسے ہیں، یہ بھتا اکٹھے کرنے کا، سعودیہ کو تکفیری دہشت گرد بیچنے کا تاکہ وہ جا کے اپنا شام میں اور عراق میں لڑائیں یا یمن میں لڑائیں، یہ سارے ان کے دھندے ہیں. تو یہ کوئی انفارچونیٹلی بہتری کی طرف تب تک نہیں جا سکتا جب تک ایک ویلفل گورنمنٹ آ کے اس پہ سٹینڈ نہ لے کے یہ چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ہم کیا فیوچر میں اسی طرح پروگرامز کرتے رہیں گے کہ فلانے کو چھڑوا دیا، اتنے دھماکے ہو گئے؟ آپ کا اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ بہت بڑی آپ کی فالوئنگ ہے، لیکن آپ کے جلسوں میں وہ تعداد بھی ہم نہیں دیکھ رہے، اور دوسری طرف ہم جب حکومت کی یہ کارکردگی دیکھتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے. تو کب حالات ٹھیک ہوں گے؟ کیا اصل میں مسئلہ ہے؟ کیا چیز ہونی چاہیے پھر؟ دیکھیے، جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے، ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً 10 بڑے جلسے کیے ہیں، اور الحمدللہ
फैसला आबाद शहर में अगर आप जलसे की बात करें तो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेके इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतना बड़ा जलसा नहीं कर सकी जो धोबी घाट में हमने जलसा किया। अफरादी कुव्वत का मसला नहीं है, मसला ये है कि हमें बाकायदा विक्टिमाइज किया जा रहा है। अभी रिसेंटली तकरीबन 1 माह पहले जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे मरकजी तारिक महबूब साहब, उनको कराची में शहीद कर दिया गया। अब अगर हम जो पब्लिक गैदरिंग करने के लिए जब बात करते हैं तो हमें फौरी तौर पे ये लिख दिया जाता है कि जी आप चूंकि तालिबान की हिट लिस्ट पर हैं, आप फिदाइन लाल मस्जिद की हिट लिस्ट पर हैं, आप लश्कर झुर्री की हिट लिस्ट पर हैं, तो आपके जलसे में बम धमाका हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। इन हालात में अब आप बताएं हमारे लिए किस तरह मुमकिन है कि हम अपने फॉलोअर्स को निहत्ता सरेआम लोगों के इन दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दें। अभी गिलगित के अंदर बहुत बड़े जलसे होंगे शिया सुन्नी मिलके। आज इस वक्त भी गिलगित के अंदर तकरीबन 23 से 25 किलोमीटर जिसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो इस्तकबाल है राजा नासिर अब्बास साहब का और सुन्नी कौंसिल और अहले सुन्नत की तमाम क़यादत का वहां पे। अब ये जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, देखिए मौजूदा हुकूमतों से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए कि मकसद है कराची के सबसे बड़े लैंड ग्रेवर मुफ्ती नईम साहब हैं, इनके हवाला से हमने एक मरतबा नहीं 20 मरतबा विद एविडेंसेस हमने गवर्नमेंट्स को लिखा, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। अब हमारी तो जनाब आखिरी उम्मीद जो है वो अफवाज पाकिस्तान है। अब ये समझ हमें अगर हम ये कहें कि अफवाज आके इस निज़ाम को टेक ओवर करें तो फौरन ये डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड फोर्सेस जो हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं और ये कहती हैं कि जनाब ये मजहबी जमातों की और ये फलाना ये जुल्म और बर्बरियत पे जनाब पाकिस्तान डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी के अंदर स्ट्रगल करें तो अब तक हम सिर्फ मुसलसल लाशें देते चले आ रहे हैं। जब एक मुल्क के अंदर खौफ और हरास की फिजा कायम हो जाएगी, जब आपके फॉलोअर्स को ये बताया जाएगा कि अगर आप इन लोगों के जलसों में जाएंगे तो आपको विक्टिमाइज किया जाएगा। इस वक्त तक सिर्फ पंजाब के अंदर हमारे अहले सुन्नत की तमाम जो रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके 7,000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ नॉमिनेट FIRs हैं, मतलब मेरे खिलाफ सिर्फ फैसलाबाद के अंदर 7 FIRs हैं। तो जब एक खौफ और हिरास की फिजा रियासती सतह पर हुकूमती सरपरस्ती में कायम की जाती है तो उस वक्त फिर फॉलोअर्स का बाहर निकलना, रियासती मशीनरी के आगे खड़ा होना, दहशत गर्दों की गनों के आगे खड़ा होना, उनके बम धमाकों के आगे खड़ा होना को आसान नहीं होता। मैं अभी भी खराज तहसीन पेश करता हूँ लोगों को जो इन प्रोग्राम्स के अंदर, जो इन रैलियों के अंदर, जो इन जलसे जुलूसों के अंदर अपनी जान को रिस्क में डाल के आते हैं, लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद अफवाज पाकिस्तान ही रही है। मेरे वालिद मरहूम का इसी बात पे मुस्लिम लीग नून से हमारा 22 साल का अलायंस खत्म हुआ था कि आप दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपने बाकायदा तौर पे आले सऊद की हिमायत के ऊपर पंजाब में राना सनाउल्लाह, मलक इसहाक, लश्कर जंगवी इनको सपोर्ट किया, हमने उसके एविडेंसेस प्रोवाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे अलहदा हो गए। और नेशनल असेंबली में सबसे पहले मेरे वालिद ने खड़े होकर उस वक्त आवाज उठाई, फाइनली उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन मसला ये है कि हमें हुकूमती सतह के ऊपर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि हमें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं अहले सुन्नत को कि आप में से जो लोग इस सोच के खिलाफ खड़े होंगे उनके लिए आखिरी अय्याम है। तारिक महबूब साहब को शहीद करने से पहले बाकायदा तौर पे हमें उनको इस किस्म के थ्रेट आते रहे। तारिक महबूब साहब शहादत के बाद मुझे ये कहा गया कि अब आपका नंबर है, आप खामोशी इख्तियार करें। ठीक है, रियासती सतह पे तो जनाब एक मुजरिमाना खामोशी है, सही है, कुछ नहीं कह सकते, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ठीक है, साहबजादा हामिद रजा साहब करते चले आ रहे हैं कि वो इस पर एक्शन लें, इन मामलात को देखें। ठीक है साहबजादा हामिद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फ्यूचर में भी तजिया लेते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी। मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल तायद करता हूँ साहबजादा हामिद रजा की। ठीक है, यही सिलसिला जब ये पिछले इलेक्शन हुए तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें PPP, ANP कोई जलसा नहीं कर सकी, उनके तमाम लोगों को मारा गया। अली अब्बास ताज साहब, हमारे पास वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे बात होगी नाज़रीन, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली अब्बास ताज साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब आपका। इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर में बात करते रहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई टॉपिक्स के साथ और नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम रात के रिपीट टेलीकास्ट भी होगा और इसके अलावा यूट्यूब पे भी
جی رات کو 12 بجے ہمارا یہ پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اگر آپ کوئی کمنٹس یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ایڈریس ہے facebook.com/ہدایت میگزین اس پہ دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں پر ہمارے پوری شو ریل بھی ہوتی ہے پریویس پروگرامز کی. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.